العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 63 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں حقیقت و مجاز کے اصول پر شوافع کی طرف سے احناف پر 3 اعتراضات پیش کیے گئے تھے. آج کے درس میں انہی 3 اعتراضات کے جوابات سمجھانے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جوابات سمجھنے میں آسانی ہو. قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف والدخول لا يتفاوت في الفصلين ودار فلان صار مجازا عن دار مسكونة له وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكا له أو كانت بأجرة له. واليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف، فكان الحنس بهذا الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. عزیز طلبہ، پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے غصے میں یا ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں آج کے بعد سے قدم نہیں رکھوں گا، تو قدم نہیں رکھنے کے 2 معنی ہیں، معنی حقیقی اور معنی مجازی. معنی حقیقی ننگے پیر داخل ہونا اور معنی مجازی چپل جوتا پہن کر یا سوار ہو کر داخل ہونا. معنی مجازی چپل جوتا پہن کر یا سوار ہو کر قدم رکھنا، داخل ہونا. علماء احناف فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ ننگے پیر داخل ہوا ہو یا جوتا پہن کر داخل ہوا ہو یا سائیکل اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر داخل ہوا ہو. تو حضرات شوافع نے کہا کہ تم احناف نے یہاں اپنے اصول کی خلاف ورزی کر کے حقیقت و مجاز دونوں کو جمع کر ڈالا ہے. عزیز طلبہ، دوسرا اعتراض شوافع کی طرف سے احناف پر یہ تھا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں سکونت اختیار نہیں کرے گا، فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، تو فلاں کے گھر کے 2 معنی ہیں، معنی حقیقی. معنی حقیقی یہ ہے کہ وہ گھر اس کی ملکیت میں ہو، اس کا خود کا گھر ہو، اور معنی مجازی یہ ہے کہ وہ گھر اس نے کرائے پر لے رکھا ہو یا مانگا ہوا ہو. تو یہ قسم کھانے والا اگر اس شخص کے گھر میں سکونت اختیار کر لے گا، رہ لے گا، تو وہ حانث ہو جائے گا، خواہ وہ گھر فلاں کے خود کا ہو یا کرائے پر ہو یا عاریت پر ہو، مانگا ہوا ہو. حضرات شوافع کہتے ہیں کہ اے احناف، تم نے یہاں حقیقت و مجاز دونوں کو جمع کر لیا ہے جو تمہارے اصول کے خلاف ہے. تیسرا اعتراض شوافع کی طرف سے احناف پر یہ تھا کہ اگر کوئی مولا یہ کہے کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں شخص آئے،
تو فلاں شخص رات میں آئے یا دن میں آئے بہر صورت غلام آزاد ہو جائے گا، جبکہ یوم کے حقیقی معنی دن کے سفیدی کے ہے اور مجازی معنی رات کے ہے۔ تو شواف حضرات نے کہا کہ اے احناف، تم نے یہاں بھی حقیقت و مجاز دونوں کو جمع کر کے اپنے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ عزیز طلبہ، مذکورہ تینوں اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ ان جگہوں میں جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے قسم کھانے والا حانث نہیں ہوا ہے۔ ان جگہوں اور مقامات میں حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی وجہ سے قسم کھانے والا حانث نہیں ہوا ہے، بلکہ عموم مجاز مراد ہونے کی وجہ سے حانث ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے ایسے عام معنی مراد لیے جائے کہ حقیقت و مجاز دونوں اس عام معنی کے فرد بن جائے، اس عام معنی کے فرد بن جائے۔ دیکھیے، قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف۔ قلنا سے مصنف رحمہ اللہ نے تینوں اعتراضات کے جواب ترتیب سے ذکر کیے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف سے دیا ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف سے دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھائے واللہ لا ازع قدمی، کہ قسم خدا کی آج کے بعد سے میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو عزیز طلبہ، عرف میں اس سے مراد دخول ہوتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس کو عموم مجاز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ وضع القدم، قدم رکھنے کا ایسا عام معنی مراد لے لیا جائے کہ اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں اس میں داخل ہو جائے۔ جب وضع القدم سے، قدم رکھنے سے عموم مجاز کے طور پر داخل ہونا مراد لے لیا، تو قسم کھانے والا خواہ ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتے چپل پہن کر داخل ہو یا سوار ہو کر داخل ہو، ساری صورتوں میں دخول پایا جائے گا، اس لیے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو قسم کا ٹوٹ جانا عموم مجاز کے طریقے سے ہے، معنی حقیقی اور معنی مجازی کو ایک ہی لفظ میں جمع کرنے کے طریقے سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم احناف نے اپنے اصول کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وَدَارُ فُلَانٍ صَارَ مَجَازًا عَنْ دَارٍ مَسْكُونَةٍ لَهُ سے صاحب کتاب نے دوسرے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ واللہ لا اسکن فی دار فلان، اگر کوئی شخص کہے کہ واللہ لا اسکن فی دار فلان، قسم خدا کی آج کے بعد سے میں فلاں کے گھر میں سکونت اختیار نہیں کروں گا، تو لا اسکن فی دار فلان میں دار فلاں سے مراد عموم مجاز کے طور پر فلاں آدمی کا رہائشی گھر ہے، خواہ وہ رہائشی گھر فلاں کی اپنے ملک میں ہو یا کرائے پر ہو یا عاریت پر لیا ہو۔ عرف میں اس جیسی قسم سے مراد دار مسکونہ یعنی رہائشی گھر ہی ہوتا ہے، اس لیے قسم کھانے والا
اس کے رہائشی گھر میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بھی رہا تو حانس ہو جائے گا، خواہ وہ اس کی رہائش مملوکہ گھر میں ہو یا عاریت پر لیے گئے گھر میں ہو۔ ہم احناف نے یہاں بھی اپنے اصول کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ عرف کی وجہ سے لفظ کا معنی عموم مجاز مراد لیا ہے۔ وَالْيَوْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْقُدُومِ عِبَارَةٌ عن مطلق الوقت سے مصنف رحمہ اللہ نے تیسرے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ واللہ عبدی حر یوم یقدم فلان، کہ قسم خدا کی میرا غلام آزاد ہے اس دن جس دن فلاں آئے، تو اس مثال میں یوم سے مراد مطلق وقت ہے، اور یہ بھی عرف کی وجہ سے عموم مجاز کے طور پر ہے کہ یوم سے مطلق وقت اس لیے مراد ہے کہ جب اس کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مشہور بات ہے۔ یوم کے بارے میں اصول اور ضابطہ عزیز طلبہ آپ سماعت فرمائیں۔ یوم کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ یوم کی اضافت جب فعل ممتد کی طرف ہو تو اس سے مراد دن ہوگا، اور جب یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوگا، خواہ وہ وقت دن میں ہو یا رات میں۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ممتد اور فعل غیر ممتد۔ فعل ممتد اس فعل کو کہتے ہیں جو لمبا ہو سکے، جیسے سوار ہونا، پہننا، مارنا وغیرہ۔ یہ افعال ایسے ہے کہ لمبا کرنے سے لمبے ہو جاتے ہیں۔ مارنا شروع کیا اور 1 گھنٹے تک مارتا رہا، کوئی کپڑا پہنا گھنٹوں تک پہنتا رہا، گاڑی میں سوار ہوا 2-3 دن سوار ہو کر بیٹھا رہا۔ یہ افعال ایسے ہیں جو لمبے ہو سکتے ہیں۔ فعل غیر ممتد اس فعل کو کہتے ہیں جو لمبا نہ ہو سکتا، جیسے آنا، داخل ہونا، خارج ہونا۔ ایک آدمی آیا تو اس کے ساتھ ہی آنا ہو گیا، اسی طرح ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا تو آنن فانن دخول ہو گیا۔ تو جب یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اس سے مراد دن اس لیے ہوگا کہ جب فعل لمبا ہوتا ہے تو یوم سے مراد بھی ایسا وقت ہوگا جس میں امتداد ہو، اور دن میں امتداد ہوتا ہے، تو اس سے مظروف فعل اور ظرف یوم میں موافقت اور مناسبت رہیں گی۔ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ عبدہ حر یوم یضرب فلان، کہ فلاں نے دین کو مارا، تو کہنے والے کا غلام آزاد ہوگا، لیکن اگر اس نے رات کو مارا تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اور جب یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو یوم سے مطلق وقت اس لیے مراد ہوگا کہ فعل جب لمبا نہیں ہوتا تو یوم سے مراد بھی ایسا وقت ہوگا جس میں امتداد نہ ہو۔ اس سے مظروف فعل اور ظرف یوم میں موافقت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جب فعل میں امتداد نہیں ہوتا، آنن فانن ہو جاتا ہے، تو یوم سے مراد بھی ایسا وقت ہوگا جس میں امتداد نہ ہو، اور مطلق وقت میں امتداد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے قسم کھائی کہ عبدہ حر یوم یقدم فلان، تو یوم سے مطلق وقت مراد ہے، اس لیے فلاں رات کے وقت آئے یا دن کے وقت آئے، کہنے والے کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس کے غلام کا آزاد ہونا حقیقت و مجاز کو جمع کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یوم سے معنی عموم مجاز مراد لینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ عزیز طلبہ، اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، قلنا، ہم جواب دیں گے، وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف، کہ عرف کی وجہ سے
عرف کی وجہ سے وضع قدم سے مراد مجازاً دخول مراد لیا گیا ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ عرف کی وجہ سے وضع قدم سے مجازاً دخول مراد لیا گیا ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ عرف کی وجہ سے قدم رکھنے سے مجازاً دخول مراد لیا گیا ہے۔ والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، اور دخول دونوں صورتوں میں مختلف نہیں ہوتا، چاہے ننگے پیر جائے یا جوتا چپل پہن کر جائے یا سوار ہو کر جائے۔ والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، اور دخول دونوں صورتوں میں مختلف نہیں ہوتا۔ ودار فلان صار مجازا عن دار مسکونۃ لہ، اور دار فلاں سے ودار فلان، اور دار فلاں سے مجازاً فلاں کا رہائشی گھر مراد ہے۔ ودار فلان، اور دار فلاں سے مجازاً اس کا رہائشی گھر مراد ہے۔ وذالک لا یتفاوت، اور اس میں کوئی فرق نہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان یکون ملکا لہ، کہ وہ فلاں کی ملک ہے، او کانت باجرۃ لہ، یا کرائے پر ہے۔ وذالک لا یتفاوت بین، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ فلاں کی ملکیت کا ہو، او کانت باجرۃ لہ، یا کرائے پر ہو۔ والیوم فی مسئلۃ القدوم عبارۃ عن مطلق الوقت، اور قدوم والے مسئلے میں، والیوم فی مسئلۃ القدوم، یہ تیسرے اعتراض کا جواب ہے۔ قدوم والے مسئلے میں فلاں کے آنے والے مسئلے میں یوم نام ہے مطلق وقت کا، اور قدوم والے مسئلے میں یوم سے مطلق وقت مراد ہے۔ والیوم فی مسئلۃ القدوم، اور قدوم والے مسئلے میں یوم سے مطلق وقت مراد ہے۔ لأن اليوم اذا اضیف الى فعل لا یمتد، اس لیے کہ لفظ یوم جب فعل غیر ممتد کی طرف مضاف ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے، جیسا کہ معروف ہے۔ اس لیے کہ یوم جب اس کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو، ایسے فعل کی طرف ہو جو لمبا نہ کیا جا سکتا ہو، فعل غیر ممتد کی طرف ہو، تو یکون عبارتاً عن مطلق الوقت، تو اس سے مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے، اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے، کما عرفا، جیسا کہ مشہور ہے۔ فکان الحنس بہذا الطریق، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حانس ہونا اس وجہ سے ہے، یعنی عموم مجاز کی وجہ سے ہے۔ فکان الحنس بہذا الطریق، تو قسم خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قسم کھانے والے کا حانس ہونا عموم مجاز کے طریق سے ہے، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، نہ کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کرنے کے طریق سے، نہ کہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کے طریق سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.